بھائی نعمان سہانا سے محبت کرنے لگے تھے، لیکن ایک رات اسے سہانا کے بارے میں اصلیت کا پتہ تب چلا جب وہ اپنے دوستوں کی محفل میں پہنچا۔ اس کے دوست ایک رات کے لیے اسے خرید لائے تھے، کیونکہ وہ تھی ہی بکنے والی چیز۔ اس بات کا علم صرف نعمان کو نہیں تھا، باقی تو سارا زمانہ جانتا تھا۔ نعمان نے اپنی آنکھوں سے سہانا کو باش مردوں کی محفل میں پاؤں میں کینگرو باندھے رقص کرتے دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ دیواروں سے سر ٹکرائے، خودکشی کر لے۔ ہمارے ماموں شوبز کو دنیا کے ایک معروف رائٹر اور ڈائریکٹر تھے۔ وہ سیٹ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ آج ایک آرٹسٹ لڑکی شائزہ غیر حاضر ہے۔ لڑکی نہیں تھی، مگر اس کو انکل نے اہم رول دیا تھا۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ سے آج کی شوٹنگ منسوخ کرنا پڑ رہی تھی۔ انکل کا پارا چڑھ گیا اور وہ غصے میں بولے کہ شائزہ کو ڈرامے سے نکال دو، بلکہ میں ابھی خود اس کے گھر جا کر کہہ دیتا ہوں کہ کل سے اسے نہیں آنا۔ ہمارا معاہدہ ختم، رنگ میں بھنگ پڑ چکی تھی، ریہرسل فوراً بند کر دی گئی۔ میرا بھائی نعمان جو ماموں کے ہمراہ شوق میں اسٹوڈیو گیا تھا، اسے ساتھ لے کر وہ شائزہ کے گھر چلے گئے۔ انکل نے بھائی سے کہا کہ پتہ نہیں ان چھوکریوں کو کیا ہو جاتا ہے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور ابھی سے سپر سٹار جیسے نخرے شروع ہو گئے۔ گھر والوں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور شائزہ فوراً کولڈ ڈرنک لے کر آ گئی۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میرے انکل سے کچھ باتیں کی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کی زبردست منت سماجت کر رہی ہو اور اپنی وہ پریشانی بیان کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکی تھی۔ آخرکار اس کو فلم میں بھی تو انہی کے ذریعے کام ملا تھا۔ اس کی معذرت سن کر انکل مان گئے اور اسے مزید 2 دن کی مہلت عنایت کر دی۔ ابھی باتیں جاری تھی کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی اسکول یونیفارم میں میلوں سے چلا ہوا سا بستہ اٹھائے اندر آئی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسکول سے آ رہی ہے۔ اس نے سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اتنی شاداب و حسین تھی جیسے کوئی حور آسمانوں سے سیدھی زمین پر اتر آئی ہو۔ نعمان بھائی ہی نہیں، انکل بھی اسے دیکھتے رہ گئے۔ شائزہ نے بتایا کہ یہ اس کی چھوٹی بہن سہانا ہے، میٹرک میں پڑھتی ہے۔ انکل نے پوچھا کہ کیا اسے اسٹیج یا فلم میں کام کرنے کا شوق ہے۔ شائزہ نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پہلے میٹرک کر لے، اس کے بعد اس لائن کو جوائن کرے۔ اگر یہ فلم لائن میں آئے گی تو ضرور صف اول کی ہیروئن بنے گی، کیونکہ اس کے چہرے پر ایک خاص کشش ہے۔ اگر اسے اداکاری کا فن آتا ہے تو کامیابی کی راہیں خود بخود کھل جائے گی۔ عجیب بات یہ تھی کہ نعمان بھائی کے دل پر سہانا کی صورت نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ اب وہ جب بھی پڑھنے بیٹھتا سہانا کی صورت اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی تھی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک روز نعمان نے ماموں جان سے پوچھ ہی لیا کہ انکل آپ کا ڈرامہ کب مکمل ہو رہا ہے؟ انکل بولے کہ وہ تو کب کا مکمل ہو چکا ہے، آج کل ہم ایک اور ڈرامہ کر رہے ہیں، تم چاہو تو اس میں حصہ لے سکتے ہو۔ نعمان کبھی کبھار کالج کے ڈراموں میں حصہ لیا کرتا تھا، تاہم شہرت سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ پھر بھی انکل کے کہنے پر اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن جب وہ ریہرسل کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ وہاں شائزہ کے ساتھ اس کی بہن سہانا بھی آئی ہے۔ شائزہ نے پوچھا کہ نعمان تم دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئے؟ نعمان نے کہا کہ فرصت ہی نہیں ملی۔ شائزہ نے کہا کہ اب ضرور آنا۔ اس بار سہانا بولی اور نعمان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سہانا کی چمکدار آنکھوں میں شرارت تھی، جیسے اس کے من کا پھول کھل اٹھا ہو۔ اس سے باتیں کر کے نعمان کی دلی مسرت ہوئی اور اس نے سہانا سے اس کے گھر کا نمبر مانگ لیا۔ اب وہ روز اس لڑکی کو فون کرتا اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ سہانا نے بتایا تھا کہ فی الحال وہ شوبز میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ بہرحال 2 برس تک دونوں میں ٹیلی فون پر رابطہ رہا۔ ایف اے کے بعد سہانا نے کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب وہ گھر پر باقاعدہ رقص و موسیقی کی تربیت لے رہی تھی، مگر لگتا تھا یہ معصوم سی بولی بالی لڑکی اس فیلڈ میں چل نہیں سکے گی۔ بہرحال یہ اس کا ماحول تھا اور جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی، وہاں روزی کمانے کا یہی ذریعہ تھا۔
نعمان اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اسے وہ اچھی لگتی تھی، مگر وہ اسے اداکارہ یا رقاصہ کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اس خاندان سے نکال کر ایک باعزت زندگی دینا چاہتا تھا، جبکہ اس خاندان کی لڑکیاں کئی مردوں کو دوست رکھتی تھی اور یوں ہی ان کی زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ نعمان آرا خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ میرے والد صاحب کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ ان کا کروڑوں کا کاروبار تھا۔ ہم 4 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی، میرے بعد نعمان، اور باقی سب چھوٹے تھے۔ ایک دن اس نے سہانا کو فون کیا اور اس سے کچھ ایسی باتیں کی جیسے وہ اسے فلم لائن میں جانے سے روکنا چاہتا ہو۔ اس نے پہلی بار اس سے اظہار محبت کیا اور کہا کہ تم رقص و موسیقی چھوڑ کر دوبارہ کالج میں داخلہ لے لو اور تعلیمی میدان کو اپنا لو۔ میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں اس ماحول سے نکال کر اپنے گھر لے آؤں گا، بشرطیکہ کہ تم بھی میرا ساتھ دو۔ ہم تبھی خوشگوار اور باعزت زندگی گزار سکیں گے۔ سہانا نے بھی اس کی محبت کا دم بھرتے ہوئے بات مان لی۔ وہ دن میری بائی کی زندگی کا خوش قسمت ترین دن تھا۔ برسوں بعد اس کی آرزو بر آئی تھی۔ اس کے بعد سہانا اکثر بھائی سے ملنے لگی۔ جب وہ ملنے آتی تو نعمان کو ہر طرف بہار ہی بہار نظر آتی۔ نعمان اس کے گھر نہیں جاتا تھا کیونکہ اسے ان کے خاندانی پس منظر کا علم تھا۔ وہ اسے ایسے ماحول میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ پاکیزہ اور صاف ستھرے ماحول میں لا کر اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا تھا۔ یہی اس کی شدید آرزو تھی، خواہ اسے کتنی ہی قربانی نہ دینی پڑتی۔ میں اور بھائی دونوں جانتے تھے کہ ہمارے والدین سہانا کو کسی طور قبول نہیں کریں گے، لیکن نعمان اس لڑکی کی خاطر گھر والوں سے ہی نہیں سارے جہاں سے ٹکر لینے کو تیار تھا۔ زبردستی اس کے گھر والوں نے چھیننا پڑتا یا اپنے گھر والوں سے بغاوت کرنا پڑتی تو بھی وہ ہر صورت سہانا کو حاصل کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس معاملے کا اس کے 2-3 قریبی دوستوں کو علم تھا۔ وہ اسے سمجھاتے کہ اس لڑکی کا خیال چھوڑ دو، وہ جس گھرانے میں رہتی ہے وہاں سے سوائے خواری کے کچھ نہ ملے گا، مگر بھائی انہیں جھاڑ دیتا اور کسی کی بات کی پرواہ نہ کرتا۔ جب انکل کو اس معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی سمجھایا۔ کچھ لوگوں کی مثالیں دی کہ کیسے شریف لوگ ایسے رشتے جوڑ کر برباد ہو گئے۔ ایسی لڑکی جو اس بازار میں بیٹھ چکی ہو بہت کم ہوتی ہے جو واقعی ساتھ نبھاتی ہے۔ اکثر گھریلو پابندیوں سے گھبرا جاتی ہے اور ذمہ داریاں قبول نہیں کر پاتی۔ مگر نعمان نے ماموں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دی اور بدستور سہانا سے رابطے میں رہا۔ فون پر باتیں، زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں، وعدے۔ سہانا کہتی کہ اس نے ڈرگ سیکھنا ترک کر دیا ہے اور گریجویشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ اس کی ان باتوں سے میرا بھائی بے حد خوش تھا۔ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ نعمان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھجوا دے، مگر وہ سہانا کی وجہ سے بیرون ملک جانا نہیں چاہتا تھا۔ جب والد صاحب اس پر بہت خفا ہوئے تب وہ جانے پر راضی ہوا۔ اس نے سہانا کو بتایا کہ وہ 4 سال کے لیے اعلیٰ تعلیم کی خاطر برطانیہ جا رہا ہے، تاہم ہر 6 ماہ بعد پاکستان آیا کرے گا۔ یہ سن کر سہانا خفا ہو گئی اور بولی کہ تم چلے گئے تو میں بے دست و پا ہو جاؤں گی۔ تب میرے گھر والے مجھے مجبور کر کے کسی بھی راستے پر دھکیل کر سکتے ہیں۔ اگر تم یہاں نہ ہوں گے تو میں کیسے ان کا مقابلہ کر سکوں گی؟ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم ہرگز برطانیہ مت جانا۔ نعمان نے وعدہ کر لیا کہ وہ نہیں جائے گا۔ اس نے اپنا پاسپورٹ اور کاغذات پاڑ دیے اور گھر والوں کے آگے ڈٹ گیا۔ اس نے نہ اپنے مستقبل کی پرواہ کی اور نہ کسی کی راضی کو اہمیت دی، جس پر سب گھر والے اس سے ناراض ہو گئے۔ ابا جان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نعمان، تم میرے سامنے مت آیا کرو، میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ افسوس کہ بھائی کو نہ اپنے باپ کی ناراضگی کا خیال تھا اور نہ ماں کے صدمے کا احساس۔ اسے تو صرف اس بات کی خوشی تھی کہ سہانا اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس خوش فہمی میں اس نے اپنا سنہرا مستقبل تاریک کر لیا اور سہانا کے پیار کے اندھیرے سمندر میں تیرنے لگا۔ اس واقعے کو کچھ دن گزرے تھے کہ نعمان کے ایک دوست نے اسے بتایا کہ تمہاری سہانا کو ہمارے کچھ رشتہ دار تفریح کے لیے لے گئے تھے۔
اس نے وہاں رقص کر کے ان کا دل بہلایا اور لاکھوں روپے کما لیے۔ یہ سن کر نعمان کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھا کہ اس کا دوست جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا دل سہانا سے پیرنا چاہتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی محبوبہ ایسی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس نے سہانا سے فون پر پوچھا تو وہ صاف مکر گئی تھی۔ تبھی میرا بھائی دوست سے جا کر لڑ پڑا۔ دوست نے کہا کہ لڑتے کیوں ہو یار؟ وہ ایک بکنے والی چیز ہے، ہم دوبارہ خرید کر تمہیں وہ تماشا دکھا دیں گے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک ماہ بعد راشد نے نعمان سے کہا کہ کل فلاں جگہ رات 10 بجے کے بعد آ جانا اور اپنی محبوبہ کی جلوہ سامیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ نعمان میں ایسی ہمت کہاں تھی، مگر وہ دل پر پتھر رکھ کر گیا کیونکہ راشد نے اسے چیلنج کیا تھا۔ وہ راشد کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا، مگر راشد جھوٹا نہ تھا۔ واقعی وہ ایک رات کے لیے اسے خرید لائے تھے کیونکہ وہ تھی ہی بکنے والی چیز۔ اس بات کا علم صرف نعمان کو نہیں تھا، باقی تو سارا زمانہ جانتا تھا۔ گویا جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ نعمان نے اپنی آنکھوں سے سہانا کو اوباش مردوں کی محفل میں پاؤں میں کینگرو باندھتے رقص کرتے دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے واپس کیا گیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ دیواروں سے سر ٹکرائے، خودکشی کر لے یا پھر سہانا کو ختم کر دے، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ البتہ ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کرنے سے پہلے اس نے ایک بار سہانا سے بات کرنے کی کوشش ضرور کی۔ اس نے پوچھا کہ اس نے کیوں بے وفائی کی۔ سہانا نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا اور الٹا کہنے لگی کہ اب دوبارہ یہاں مت آنا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ نعمان دل گرفتہ وہاں سے چلا آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ کاش باپ کا سامنا کرنے سے پہلے اسے موت آ جائے۔ جن کا اس نے دل توڑا تھا، چند دن بعد اس کی ملاقات شائزہ سے ہوئی۔ اس کے منہ سے سہانا کا ذکر سن کر نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شائزہ نے کہا کہ نعمان دکھ مت کرو، تم ایک اچھے خاندان سے ہو، سہانا تمہارے لائق نہیں، تم کسی اچھی اور شریف فیملی کی لڑکی سے شادی کر لو اور اس کا مزید انتظار نہ کرو۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ایک امیر آدمی سے شادی کر لی ہے اور اس کے ساتھ خوش ہوں۔ میرے گھر والے اس شادی پر راضی نہ تھے۔ میں نے ان سے ناطہ توڑ کر شادی کی ہے اور میرے شوہر کی پہلی شرط یہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے نہ ملوں۔ پہلے میں کماتی تھی تو گھر چلتا تھا، اب یہ بوجھ سہانا کے کندھوں پر آ گیا ہے اور اس کی کمائی سے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ یہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ یہ ہماری ماں کا آبائی پیشہ ہے۔ ہم اس سے کنارہ نہیں کر سکتے، مگر میں نے ہمت کر کے کنارہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر نعمان کو بڑا دھچکا لگا اور اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ اس نے والدین سے معافی مانگی اور پڑھنے کے لیے برطانیہ چلا گیا۔ وہاں اس کی زندگی سنور گئی، اگرچہ دل ٹوٹا ہوا تھا۔ سہانا رفتہ رفتہ فلمی دنیا میں مشہور ہوتی گئی اور آخر کار ایک کامیاب اداکارہ بن گئی۔ شاید یہی اس کا خواب تھا۔